صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا مرغمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کفر مٹانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے ان بتوں کو گراتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی یہ آیہ مبارک تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے. ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے،
انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر پاک جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بر صغیر کی تاریخ سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا آدمی بھی اس بات سے خوب آشنا ہے کہ بر صغیر کی سرزمین میں توحید اسلام کا اور اسلام کی توحید کا جو بیج تھا وہ صوفیاء کرام نے بویا اور اس کی آبیاری کی۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام کے مختلف سلاسل نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بڑی نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ کا ایک اپنا حسین اور میٹھا، جس کو میں کہوں شیریں انداز تھا تبلیغ کا، وہ جو قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اس آیہ مبارک پہ مکمل طور پر جن صوفیاء نے اس کو اپنا حال بنا لیا تھا کال کے ساتھ، وہ صوفیاء چشت تھے۔ ناظرین کرام، وہ اس طرح لوگوں کے قلوب، ان کی نگاہوں کے زاویے، ان کے دلوں کی دنیا، ان کے دن رات، ان کے احوال بدلتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس وقت ان کے اندر یہ انقلاب پیدا ہو گیا۔ ناظرین کرام، سلسلہ چشتیہ کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت جن کا نام بھی اللہ کے فضل سے شاید یہ قدرت کو منظور تھا، قسام ازل نے ان کا نام بھی ایسا ہی رکھ دیا تھا، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آفتاب ولایت اور روحانیت کا ایک ایسا شمس تھا جس نے اپنے ارد گرد ایک کہکشاں جو تھی وہ اکٹھی کر لی تھی، اور ستارے تھے ان کے ارد گرد۔ ان کے تعارف کے لیے اگر اور بات میں کوئی نہ بھی کہوں تو میں 3 نام لے دوں تو ان کی عظمت، رفعت اور ان کی روحانی بلندی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شیخ تھے کن کے؟ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما حسن کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ پیر میل شاہ گولڑی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مکرم حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے مریدوں میں پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے ولی کامل، پھر ان کے بعد خواجہ معظم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے تصوف کی دنیا کے جو شاہکار جن کو کہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اور اتنے لوگ اپنے ارد گرد انہوں نے جمع کر لیے، اور وہ جو فکرہ تھا حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ، جن کو ہماری تصوف کی دنیا میں پیار سے لوگ پیر پٹھان کہتے ہیں، پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور خواجہ شمس الدین ان کی خدمت میں بیٹھے، ایک بہت نورانی چہرے والا آفتاب و مہتاب کی کرنیں جس کے چہرے سے نکلتی، وہ آیا، آ کے ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے، اور وہ جب بزرگ چلے گئے، کمرے سے باہر نکلے تو خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس نے جناب خضر علیہ السلام کی زیارت کرنی ہو وہ چلا جائے۔ وہ گئے ہیں ساتھ والی مسجد میں، سب لوگ دوڑے، خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے رہے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا، پیر پٹھان نے پوچھا، شمس تم کیوں نہیں پیچھے گئے؟ کہا حضور میں انہی کے قدموں میں رہوں گا جن کو خضر بھی ملنے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، کمال کا ایک فکرہ، اللہ سائیں میرے سیال کو رنگ لائیں۔ پھر ناظرین کرام ایسا رنگ لگا، حالانکہ یہ دور بڑا ابتلا کا دور ہے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے اور اسی وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر وہ سکھوں نے جو یہاں مظالم کیے ان کے سامنے بھی آپ صد اسکندری بن کے کھڑے رہے۔ پھر اللہ نے ان کو محبوبیت اتنی عطا کی، اتنے لوگ ان کے جوک در جوک آ کے ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، حضرت اتنے لوگوں کے ہاتھ آپ نے پکڑ لیے، قیامت کے کیا معاملہ بنے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اتنے لوگوں کے ہاتھ اس لیے پکڑتا ہوں شاید کسی مغفور، کسی بخشے ہوئے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگ جائے اور میری بخشش ہو جائے۔ یہ انکساری اور عز کا عالم تھا حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ناظرین کرام، آج ان کے تذکار پاک، ان کا علمی مقام، ان کا روحانی مقام، ان کی کرامات، ان کا زہد و ورع، اور انہوں نے جو خدمات اس سرزمین پاک میں سر انجام دیں دین اسلام کے لیے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے کوشش کی۔ انہی کے خانوادے سے، انہی سے عقیدت رکھنے والے خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کو یہاں دعوت دی ہے۔ آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ روحانی شخصیت اور ادیب اور شاعر باکمال بابا جی پیر انوار حسین جلو آنوی، اور ان سے بھی آپ واقف ہیں، یہ میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، بہت میٹھے انداز کے صوفی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آج میں نے جان بوجھ کے ڈاکٹر صاحب
تینوں کو اکٹھا کیا. میں نے کہا کہ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ چشتیوں پہ بات کرنے کے لیے کوئی چشتی ذوق والے بندے ہونے چاہیے. آپ تو ہیں خالص چشتی, ڈاکٹر سعیدی بھی چشتی, اور بابا جی امتزاج ہیں قادری اور چشتی, حسین امتزاج ہے واقعہ درمیان میں. جی حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی. ہاں ایک بات دیکھیں انہوں نے کیا نکتہ کہہ دیا, قطع کلامی ہو رہی, کہہ رہے اس لیے میں درمیان میں بیٹھا. یہ نکتہ شناسی اور نکتہ خیر الامور اوسطها. جی ہاں, سبحان اللہ. یہ مشائخ کی صحبتوں کے نتیجے ہیں. سبحان اللہ. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, چشتی نظامی. ٹھیک. ان کے خلیفہ اعظم تھے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی. پنجاب میں چشتی نظامی سلسلے کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے بڑے شیخ طریقت ہیں, اور اتنے کمالات ہیں حضرت مہاروی کی ذات پاک میں. کیا بات ہے جی. ان کے خلیفے تھے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی, ان کے خلیفے ہیں حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک. آپ سیال ایک موضع ہے, آج سیال شریف کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں, سرگودا میں ہے. سرگودا میں, جی ہاں, شاہ پور تحصیل ہے غالباً. جی شاہ پور تحصیل ہے. جی اب تو تحصیل ساہیوال ہو گئی جو بالکل متصل ہے. ٹھیک. پرانے زمانے میں شاہ پور ہی تحصیل تھی. ایک معزز دیندار زمیندار گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے آباء و اجداد میں ایک بڑی دلچسپ صورت نظر آتی ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ سے مرید بھی ہیں آپ کے اجداد, اور صاحب خلافت بھی ہیں. اچھا چشتی. جی ہاں, آپ کے جد اعلیٰ حضرت دادا شیر کرم علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں, اور حضرت موسیٰ پاک نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ کی اولاد میں سے ایک شہباز پیدا ہوگا, ایک پیر طریقت پیدا ہوگا جسے دنیا جانے اور پہچانے گی. سبحان اللہ. پھر آپ کے دادا حضرت محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھیرا میں ایک خانقاہ ہے قادریوں کی, حضرت سید محمدی قادری بھیروی, ان کے مرید اور خلیفہ تھے, اور انہوں نے بھی بشارت دے رکھی ہوئی تھی. حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلفاء میں سے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری خاندانی روایتوں میں ہے کہ ایک بار حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی اس علاقے سے گزرے, تو جہاں اب سیال شریف ہے یہاں آپ اپنے گھوڑے سے اترے تھے, اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس سرزمین سے مجھے محبت اور اخلاص کی اور ولایت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ مرتبہ آپ کا ہے. 1799 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ سلطان ٹیپو کی شہادت کا سال ہے اور لاہور پر سکھوں کے قابض ہو جانے کا سال ہے. اسلام کو اور تصوف کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر ابتلا کے مرحلے میں ایک ایسا مرد کامل دیا ہے جس نے اس پورے خطے میں عزم اور استقلال کی شمع روشن کی ہیں. اچھا فلپ پٹھی کا اگر آپ کو قول یاد ہو, اس میں بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا اسلام پہ بڑا ابتلا کا دورہ ہے, لیکن یہ جو ان کے روحانی لوگ ہوتے ہیں یہ فوراً مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور یہ پھر کھڑا کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ نے گھر ہی میں تعلیم پائی, اس کے بعد آپ نے ماموں حضرت احمد دین سے کچھ پڑھا. اس کے بعد ایک بہت بڑا مرکز ہے اس زمانے کا, عظیم ترین مرکزوں میں سے مکھڈ شریف, اٹک میں ہے یہ. وہاں مولانا محمد علی ایک بہت ہی صاحب فضیلت عالم تھے. یہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں کام کیا, پیرا مکھڈ, یہ وہ والے ہیں؟ جی انہی کا خاندان ہے یہ ساتھ میں. جی ہاں متصل ہے وہ. تو وہاں آپ نے تحصیل کی اور وہاں کافی سال گزارے. اس کے قریب ہی ایک موضع اخلاص ہے, وہاں حضرت مولانا حسن دین سے پڑھا. پھر آپ علم حدیث کی تحصیل کے لیے کابل بھی تشریف لے گئے. کابل میں حضرت مولانا دراز کابلی ایک بہت مشہور عالم دین تھے, اور اس کے ساتھ ہی حضرت محمد غوث کابلی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے آپ نے چشتی رنگ جو تھا اور چشتی سلسلے کو فروغ جو دیا, تو اس میں بہت بڑا حصہ ہے حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی حضرت شمس العارفین, اگر قادری سلطان العارفین ہے تو یہ چشتی شمس العارفین ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کا اسم گرامی شمس الدین ہے. ٹھیک. آپ نے تکمیل علم سحری علوم متداولہ حاصل کرنے کے بعد پھر بھی روح کو ایک تشنگی حاصل ہوتی ہے, تشنگی رہتی ہے. تو چنانچہ آپ اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد علی صاحب کی معیت میں اپنی تشنگی روحانی بجھانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. جب آپ نے دیکھا اس جن کا نام پیر پٹھان ہے, عام یہی کہتے ہیں, لیکن عام آپ کا تو اس پہ گرامی شاہ سلیمان توسوی ہے. اگر کہا جائے کہ براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام کے روحانی فیوزات بھی آپ پر آ رہے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. جس وقت دیکھا حضرت
शम्सुल आरिफीन ने हजरत तौसा शरीफ में पीर पठान को वो मुस्करा दिए। अच्छा, वाह उनका मुस्कराना और इनका सर झुक जाना, वाह 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 वाह, क्योंकि एक इश्वागर ने जामे तबस्सुम पिला दिया। हाँ हाँ हाँ, प्यार से देखा, एक इश्वागर ने जामे तबस्सुम पिला दिया। दिल लुट गया जरूर मगर लुत्फ आ गया। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। और फिर ये है कि आप अपने उस्ताद का भी एहतराम कर रहे थे। वो आपके इल्म ज़ाहरिया के उस्ताद थे मौलाना मोहम्मद अली साहब, और अब जिस वक्त रूह का उस्ताद भी मिला, सुभान अल्लाह। मुक्तदा भी मिला, मुर्शिद भी मिला, रूह की हकीकत को जानने वाला और हकीकत बताने वाला भी मिला, तो आपका सर इस अंदाज से झुका, कह दूं कि जाहिद तुझे मालूम नहीं है, जाहिद तुझे मालूम नहीं है, अंदाज़े अकीदत सर खुद ब खुद झुक जाता है, झुकाया नहीं जाता। वाह, वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत। आपने सर झुकाया। और अभी मौलाना साहब कहीं तशरीफ ले गए थे वुज़ू करने के बक़द्रे लिए। ज़र्फ़ हर आशिक मकाम अपना बनाता है। हाँ, बक़द्रे ज़र्फ़ हर आशिक मकाम अपना बनाता है। ये वो अंदाज़े महफिल हैं जो सिखलाए नहीं जाते। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनाब, अगर इश्क ना हो दिल में इबादत नहीं होती, दिल भर ही न चाहे तो मोहब्बत नहीं होती। वाह वाह, इश्क अव्वल दर दिले बाशूक पैदा में शवद, ता शमाना सोजदो परवाना कै शैदा शवद। इश्क तो पहले महबूब के दिल में पैदा होता है। वाह। अगर शमा नहीं जलती तो परवाना कैसे अपना तन परवाना बदन कैसे। कुर्बान अच्छा जी, डॉक्टर सईदी 36 साल की उम्र में इनको खिलाफत भी मिल गई, और खिलाफत भी पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह की। इतनी बड़ी हस्ती की 36 साल की उम्र तो अभी नौजवानी की उम्र है जी। बिल्कुल ऐसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़रा नवाजी इस मुबारक मौजू पर आपने शफ़क़त फरमाई जी। हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जिस तरह आपको नसीब हुआ, आप अपने उस्ताद के साथ मौज़ा पतन, ये था कोटद्दू, ठीक है। वहाँ सफ़र कर रहे थे। तो वहाँ उतरे तो रास्ते में उस्ताद ने कहा, अजीब बात है शमसुद्दीन, ना खुद मुरीद होते हो ना मुझे होने देते हो। अच्छा। ये और मेरी ज़िंदगी का आखिरी पैर है, तू माशाअल्लाह नौजवान है, अल्लाह तुझे लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन मामला बड़ा अजीब है। यानी आप अंदाज़ा लगा दें, मौलाना मोहम्मद अली मखडी जो है वो अभी तक मुरीद नहीं हुए थे। ठीक। तो वो ये कहने लगे, हज़रत मुझे इजाज़त दें, इधर सुना है कि तौसा शरीफ वाले जो है ना बुज़ुर्ग, मैं जाता हूँ, अगर मुझे मेरे मेयार पर पूरे उतरे तो मैं आपको भी ले जाऊँगा, ठीक। लेकिन शर्त ये रखी कि कम अज़ कम गौसियत के मकाम पर फायज़ हूँ। अच्छा। तो ये वहाँ गए तो आते ही हम तो महफिल जाना में लुट गए, दिल खो गया नसीर हमारा यहीं कहीं, ये दिल दे बैठे। और फिर पहुँचे जनाब उस्ताद के पास और कहा, ये तो जुल्म किया, पहले हुआ है मुरीद, ये ले गए। कहते हैं कि वहाँ ये रहे ना तो कुछ औराद व वज़ाइफ तलकीन किए हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो इनसे पूछा हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह से, सुनाए। इन्होंने कहा, जी मेरे ज़ौक़ में तरक्की हुई है और मैंने राहत महसूस की है। और मौलाना मोहम्मद अली मखडी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा तो वो फरमाने लगे, हुज़ूर जो पहला भी लुत्फ़ था वो भी गारत हो गया। अच्छा। तो आपने बड़ा तारीखी जुमला कहा, आपने कहा पहला लड्डे ते बिया आवे। वाह वाह वाह। जो पहले था आप करते रहे हैं, वो असरात ख़त्म होंगे तो नया आएगा ना, नया आएगा। तो वो जो अल्लामा इकबाल को मौलाना रूम ने आके कहा था हाँ जी, कि जई नई जब तामीर होती है तो पहली जो है वो गिराई जाती है। ऐसे क्या जी वो शेर फारसी हर का? बनाए कोहना आबादान कोनन, हाँ। अव्वल आन बुनियाद रा वीरान को। हाँ, पहले वो साफ करना पड़ता है मामला। रखता हूँ एक तिनका गिरते हैं 4 तिनके, तामीर आशियाँ ही तकरीब आशियाँ है। वाह वाह जी डॉक्टर साहब। तो वहाँ फिर खैर कुछ दिनों बाद पूछा तो उन्होंने फिर कहा, जी अब मुझे लुत्फ़ और राहत महसूस हो रही है। एक और पहलू हमें नज़र आता है, हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह से जो आपकी अकीदत थी, रूटीन ये होती थी कि हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह सियाल शरीफ से आते थे और इधर मुर्शिद जो है वो महार शरीफ के लिए तैयार बैठे होते थे। ठीक। रूटीन में ये होता था। एक दफ़ा लेट हो गए, जब लेट हुए
تو مرشد جا چکے تھے مہار شریف، یہ پیچھے انہوں نے دوڑ لگا دی. پہنچتے پہنچتے ملتان میں ایک علاقہ ہے مخدوم رشید، تو اس کے قریب جنگل سے گزرے تو دیکھا کہ ایک وجیح اور خوبصورت چہرے والا انسان جو ہے باریش اور متشرع، وہ اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑا ہے اور سلام کیا اس نے. انہوں نے سلام کا جواب دیا تو یہ نکلنے لگے. اس نے بلایا، نوجوان لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے پہچان لیا ہے، آپ خضر علیہ السلام ہیں، لیکن میں نے اپنے مرشد کے پاس جانا ہے، مجھے جلدی ہے. اللہ، اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں سیدنا علی اجویری رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے اور راستے میں جناب خضر نے کہا کوئی میں مدد کروں، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں، ایسا ہی نہیں. اور میں اپنے شیخ سے لوں گا. بے شک ایسا. یہ کمال کے لوگ ہیں جی. دیکھیے جی، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لطف فرمایا خلافت دے اور مجھے خلافت عطا فرمائی، تو میں نے اس شرط پر قبول کی کہ یہ میرے شیخ ہی کے کرم کے نتیجے میں مجھے ملے، مجھے طلب نہیں ہے، مجھے طلب نہیں ہے. شیخ نے بھر دیا. اس حد تک یہ وضاحت ہوتی ہے. اچھا ایک بات آپ تو اس سلسلے سے ہیں، جو میں نے ادب یہاں دیکھا ہے نا سبحان اللہ، اپنے بزرگوں کا اس سلسلے میں، وہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. بالکل ایسا ہی ہے، اخیر کر دیتے، آخر کر دیتے. اور سادات کرام کا ادب، اپنے شیخ کا، اولاد کا اور پورے سلسلے کے مشائخ زادوں کا احترام، اصلی سادات کا جی ایسا ہے. اور یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی مشکل کام ہے غازی صاحب. اور آج کے معاشرے میں اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ان تمام خانقاہوں میں ادب اور احترام کی وہی کیفیت ہے، اسی طرح ملحوظ رکھا جاتا ہے. چشتی سلسلے میں ایک بڑی، اس شاخ میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی جاتی ہے اور سوچا جائے تو اس میں حقیقت ہے کہ بڑے مشائخ کے نا اپنے جو آخر میں آتے ہیں خلفاء، وہ بڑے لاڈلے اور چہتے ہوتے ہیں. اچھا جی. اور ان پر کوئی ایسی محبت کی نظر ہوتی ہے کہ ان کے رنگ ڈھنگ ہی مختلف ہوتے ہیں. خود حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے آخری خلفاء میں ہیں. اچھا، یعنی 18 برس کے نوجوان تھے کہ خلافت مل گئی تھی. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے، اور آپ کے اکابر خلفاء، اتنی بڑی ہستی، اور آپ کے اکابر خلفاء موجود تھے جو استاد تھے حضرت شاہ سلیمان کے، اور جو فیضان حضرت شاہ سلیمان کے ہاتھوں پہنچا اس شاخ کو، چشتی نظامی کی اس لڑی کو، وہ ان ساری مجموعی طور پر خانقاہوں سے بھی نہیں پہنچا. کوئی شک. پھر حضرت شاہ سلیمان توسوی کے 47ویں نمبر پر خلیفے ہیں حضرت شیخ شمس الدین سیالوی. واہ واہ. 47th. واہ واہ. آپ اندازہ کر لیجئے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، توسہ شریف سے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جب گھوڑے پہ سوار چلتے تو آگے آگے ان کا جو مختصر سا سامان ہوتا تھا سفر کا، وہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ آگے آگے چلتے. اور بظاہر یہ کوئی 100 میل سے زیادہ کا جو سفر طے ہوتا تھا، اس میں کئی منزلیں آتی تھیں. تو زمینی منزلیں طے کرتے کرتے اوپر جو افلاکی منزلیں ہیں وہ بھی مرشد کریم طے کراتے جاتے تھے. ناظرین کرام، جتنی منزلیں وہاں طے کر کے پہنچتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عروج عطا کیا جس کا آج ہمارے جیسے لوگ دنیا دار تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جی پیر صاحب، ایسا ہی ہوتا ہے جب خدمت کرتے ہیں تو خدمت کے عوض پھر بہت کچھ ملتا ہے. ہر کے خدمت کر او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد، با ادب بارشیب، بے ادب بے نصیب. بے شک. اور الطریقۃ کلھا آداب، طریقہ سراسر ادب ہے. ٹھیک. اور جب اپنے پیر کامل کے ساتھ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ حضرت شمس العارفین تشریف سیال صاحب تشریف لے جاتے تو آپ کا انداز ایسا ہوتا کہ ادھر ایک پیر ہے اور ادھر پیر کے پیر ہے. تصور محبوب میں اس قدر منہمک ہوتے کہ میں کر رہا تھا ان سے تصور میں گفتگو، دنیا سمجھ رہی تھی کہ دیوانہ ہو گیا، لیکن آپ کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ آپ پابرہ نہ چلتے تھے، سامان اپنے پیر کا سر پر ہوتا تھا، اور شمس العارفین کے جو پیر تھے وہ سواری پہ سوار ہوتے تھے. حتیٰ کہ آپ نے جب دیکھا کہ شمس العارفین کے پاؤں میں ذرا خون بہ رہا ہے تو آپ نے توجہ کی، فرمایا اے شمس العارفین تیرا جوتا کہاں گیا؟ عرض کی کہ حضرت
جب وادی مقدس میں آیا ہوں تو جوتا اتر گیا. اللہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں, جوتا اتار کے آتا ہوں. آپ نے اپنا جوڑا مبارک اسے عطا فرمایا, فرمایا یہ پہن لے. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا تو آپ کو کانٹے چبھ رہے تھے, لیکن آپ مستانہ آواز و شوق سے چل رہے تھے. فرمایا اے شمس الدین, وہ تو نے میرا جوڑا نہیں پہنا. عرض کی کہ حضور جو اس کا مقام تھا میں نے اس مقام پر اسے اس پہنچا کو سر پہ رکھا ہوا ہے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, سبحان اللہ. تو تو پھر پھر کہیں گے کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ڈاکٹر ایک بڑی تو مزدار آپ بات گھوڑے یاد سے آئی. اترے, گھوڑے سے اترے, بس کرم ہو گیا. سبحان سینے سے لگایا. وہ دینے والے جانے اور لینے والے جانے کہ کیا اسرار و رموز اور کیا حقائق و دقائق ڈاکٹر آپ کو سعیدی عطا کیے گئے. بہت دلچسپ بات ہے. مولانا جعفر قاسمی ہمارے دوست تھے مرحوم, بڑے صوفی منش آدمی تھے. سلسلہ شاذلیہ میں ان کی بیعت تھی, یہ مارٹن لنچ کے سلسلے میں تھے. تو وہ گئے, اوقاف کے ڈی جی تھے اس زمانے میں. اب تو ڈی جی بھی ایسے ہی آ گئے نا. وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں اور جینون لوگ ہوتے تھے. وہ جا رہے تھے تو پاک پتن میں پہنچے تو مسعود کھدر پوش بڑا مشہور سی ایس پی تھا اور مشہور سی ایس پی تھا. تو وہاں کھڑامیں پڑی ہوئی تھی بابا صاحب کی اور تبرکات پڑے تھے. تو مسعود کھدر پوش نے, منسٹر بھی تھا اوقاف کا اس زمانے میں, وہ ادھر کا سرگودے کا تھا, کالو یا کیا اس طرح کا نام تھا, ہاں وہ بھی تھا. تو اس نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہے, یہ کیوں رکھی ہوئی ہیں, بڑی حقارت سے کہا پاک پتن شریف میں عرس سے افتتاح سے پہلے, یہ کیوں رکھی ہوئی ہیں, اس کا کیا پرپز, اس کا کیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے. تو جعفر قاسمی آگے ہوئے کہتے حضور جناب may I explain to your honor. آگے جا کے ان کھڑاموں کو پکڑ کے انہوں نے بوسہ دیا, سر پہ رکھا, کہا حضور یہ اس لیے رکھی ہوئی. بڑا شرمندہ ہوا, نے کہا یہ کیا ہو گیا. جی حضرت سیادت مآب تاجدار گورڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مرید ہونے کے لیے آئے تو آپ کی کچھ شرائط تھیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو میرا پیر ہو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو. دوسری بات ہے کہ علم میں بھی مجھ سے بڑا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مغرب سے آ رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہو. وہ دیکھا ہوگا نا, ظاہر اشارہ ملا ہوگا. تو یہ تینوں چیزیں جب دو چیزیں دیکھ لیں تو اب علم والی بات ہوئی. تو ایسا فن پارا انہوں نے, کوئی اپنے اعتراضات تھے یا نقد تھا انہوں نے کیا, تو حضرت نے بڑی توجہ سے سنا, شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے, اور بڑی داد دی جس طرح استاد شاگرد کو داد دیتا. سبحان اللہ. اور پھر اس کی وضاحت فرمائی تو حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بعد میں کہ مجھے کوئی 1/4 1/4 سمجھ آیا ہے, باقی اوپر گزر گیا ہے. صحیح ہے. تو یہ شرطیں پوری ہوئیں. اب آپ دیکھیں کہ گولڑا شریف کی جو نسبت تھی اپنے شیخ سے, انہوں نے اس نسبت کو نبھایا کس طرح ہے. جب فتنہ اٹھا انکار نبوت کا, آپ کو پتہ ہے, تو اس وقت جو انہوں نے کتاب لکھی, ایک کتاب کا نام انہوں نے رکھا سیف چشتیائی, مرشد سے نسبت, اور ایک کا نام رکھا شمس الہدایہ. شمس الہدایہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی, شان ان کی ہے عرفہ و اعلیٰ, سارا عالم ہی گیت گاتا ہے, بات ہوتی ہے جب کریمی کی, نام شمس و قمر کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک. یہ ہمارے میجر اسلم صاحب دوست ہیں, اچھا جی ڈاکٹر صاحب, مجھے تو خیر آج تک نہیں سمجھ آیا, سچی بات ہے, یہ جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے یہ مجھے تو نہیں سمجھ آیا. اور مجھے حضرت جو تھے شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ, ان کے کسی مجھے وہ ملا ہے ملفوظات میں, پرانا پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ کال کی بات نہیں, یہ حال کی بات ہے. ایسا ہی ہے. تو پھر وہ تو حال وارد ہوئی تو پھر سمجھ آئے گا. ان مشائخ میں یعنی ان کا ذوقی رنگ تو وہی ہے, یعنی جس کو ہم رنگ وحدت الوجود کہتے ہیں, لیکن اتنے محتاط اور ذمہ دار حضرات تھے کہ کبھی مجمع عام میں تحریراً یا تقریراً اچھا مضامیر کے ساتھ سنتے نہیں تھے یہ بالعموم سماعی؟ بالکل انہوں نے تو زبردستی کہتے ہیں کہ روکا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. مضامیر آپ پسند نہیں فرماتے, لیکن آپ کے آگے خلفاء میں چلتے ہیں مضامیر. چلتا ہے, خصوصاً بعض خانقاہوں میں تو اپنے ذاتی یا اپنے خاندانی نسبت کے اس رنگ میں سما کی اور کیفیات ہیں, جیسے گولڑا شریف وہاں نہیں ہے میرے خیال ہے جلال پور. جی نہ ہونے کے برابر ہے, نہ ہونے کے برابر. ویسے اس میں اگر اجازت ہو تو ایک اختصاص ہے. حضرت نے عرض کی تھی اپنے مرشد کی بارگاہ میں, حضور ہمارے پاس ایک کمرہ ہے جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے,
جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، تو یہ سماع بھی ہم نے کرنا ہے، تو وہ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا آپ کو اجازت ہے کہ آپ مزامیر کے بغیر سنیں۔ تو انہوں نے یعنی قرآن و حدیث کے احترام میں جس کمرے میں درس ہوتا ہے، اس نسبت سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ حضرت نے خصوصی اجازت دی تھی صرف سیال شریف کو۔ ٹھیک ہے، حضرت توسوی نے جب خلافت عطا فرمائی تو بہت ہی جلال سے حکم دیا۔ حضرت شاہ سلیمان تو مظہر جلال ہیں اور کمال ہے جی، سلیمانی دونوں شان ہے۔ خوبصورت بھی تھے، یعنی وہ ظاہری کیا علمی خوبصورتی بھی تھی، باطنی حسن تو تھا ہی تھا، ظاہری بھی بڑا زبردست جی۔ تو فرمایا کہ بیعت میں مبالغہ کرنا، یعنی زیادہ بیعت کرنا لوگوں کو۔ دوبارہ جب حاضری ہوئی تو حضرت شاہ سلیمان نے پوچھا ہاں بھائی بیعت کیا لوگوں کو؟ عرض کیا کہ حضور میرے تو صرف والدین نے مجھ سے بیعت کی۔ اچھا یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ عجیب شرف ہے۔ سب سے پہلے باپ نے بیعت کی بیٹے کی، پھر والدہ نے بیعت کی۔ تو حضرت شاہ سلیمان نے فرمایا کہ عرب عجم تیرا مرید ہوگا۔ ایسی کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد ایسا یعنی اس ایک جملے میں نہ جانے کیا رمز تھی، آج تک اس در پہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پھر ایک بار حضرت شاہ سلیمان نے اور کرم فرمایا اور کرم فرمایا، اور یاد رکھا ہمیشہ اپنی دعاؤں میں بھی، اور ایسا امتیاز عطا فرمایا آپ کو۔ خود حضرت شاہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ایک پیغام بھیجا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور فرمایا کہ آپ کے دروازے پر ایسے آئیں گے لوگ جیسے مکھیوں کے جھنڈ آتے ہیں۔ واہ، یہ الفاظ آپ کے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ہم عینی شاہد ہیں۔ ایسا ہی آپ کے سجادہ نشین ایک سے بڑھ کر ایک اپنے زمانے میں، حضرت خواجہ محمد دین سیالوی، حضرت خواجہ ضیاء الدین، تحریک خلافت میں جن کا نام، اور انگریزوں کو بہت ہی ٹف ٹائم دینے میں بڑا تحریک پاکستان میں جس طرح کسی خانوادے نے ہر تحریک نظام مصطفیٰ میں علم و عمل میں، عشق میں، خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ، ہم نے تو ان کی زیارت کی، میں نے تو ان کی صدارت میں تقریریں بھی کی، اللہ نے مجھے توفیق۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام نظام الدین معظمی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حضرت شیخ الاسلام کو دیکھا ہے نا، اور آپ کے ملفوظات پڑھے ہیں حضرت خواجہ شمس الدین کے، اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں نے حضرت خواجہ شمس الدین کو دیکھا۔ واہ، یعنی ملفوظات کی روشنی میں آپ کی تعلیمات اور افکار، اور ان کا مظہر جمیل آپ کے پوتے کی شکل میں حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی۔ اچھا جی، میں ایک ڈاکٹر صاحب فیل کیا اپنے طور پہ، جب میں فوائد الفواد پڑھتا ہوں نا، باقی کتابیں ساری میں تصوف کی آپ لوگ ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن فوائد الفواد جب میں پڑھتا تھا نا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں خواجہ نظام پاک کی محفل میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، اور یہ میں ان سے سن رہا ہوں۔ فیضان کی وہی کیفیت ہوتی ہے، بالکل اس کتاب میں مجھے یہ احساس بے شک۔ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ جلال پور شریف، کیا شان ہے جی ان کی بھی، ان کے نیاز کی اور ان کی ارادت کی اور عشق کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ گائے والا واقعہ ہے آپ کے ذہن؟ جی میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا۔ وہ گائے والا واقعہ یہ ہے کہ یہ آئے ہوئے تھے کسی جگہ، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت پیر میر شاہ گولڈی بیٹھے تھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جلال پور والے پیر حیدر شاہ صاحب۔ تو ایک گائے کبھی ادھر گزرتی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے، کبھی ادھر گزرتے کھڑے ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں، سیال شریف میں ہی تھے، تو انہوں نے کہا آپ کیوں کھڑے ہیں، حضرت تو ابھی گھر پہ ہی ہیں، تشریف نہیں لائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جس گائے کا حضرت دودھ پیتے ہیں نا، وہ گائے ادھر جا رحی تھی تو میں اس کے قدم میں کھڑا تھا، گائے ادھر جا رہی تھی۔ کمال ہے جی، کمال۔ اور یہی شمس، یہ جو تھے شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جھنگ میں ڈاکٹر سید قمر نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک حجام تھا، تو وہ ادھر آتے تھے، رک کے اس کا احترام کرتے تھے، کہتے خواجگان کے دیس کا آدمی ہے، یہ دلی کا ہمیں احترام ہے، اس کو نظر پیش کرتے تھے۔ تو یہ ادب، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملفوظات میں ہے کہ میں زندگی بھر اپنے شیخ کے سامنے بولا نہیں، نہ جرت ہوئی، نہ ضرورت محسوس ہوئی، نہ کبھی دعا کے لیے کہا، کوئی اپنا دینی اور دنیاوی مسئلہ میں نے آپ سے عرض نہیں کیا۔ اللہ، اندازہ فرمائیے نا وہ کیا نظام تھا جس میں بن کہے ہی سارا کچھ کہہ بھی لیا جاتا تھا، سن بھی لیا جاتا تھا۔ اور اس ضروری تو نہیں کہہ دیں لبوں سے داستاں اپنی، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی۔ سبحان اللہ، تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر پہنچے میرے دل تک، اور سارے کے سارے یہ کیفیت دیکھیں، کیا بات ہے۔ اور حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے کہ علامہ اقبال نے ان کا تاریخ وصال لکھی ہے، شعروں میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خود ہمارے جد اعلیٰ حضرت خواجہ محمد معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ 14 سال 4 ماہ آپ کی خدمت میں رہے ہیں سیال شریف میں۔
ہر نوعیت کی خدمت کی ہے اور ملفوظات میں کثرت سے ذکر ہے۔ آپ میں حضرت خواجہ شمس الدین میں ایک جو بہت ہی نمایاں کرم کا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ ہر بڑے خلیفے کے بارے میں آپ کے ارشادات موجود ہیں حوصلہ افزایانہ۔ تو ایک بار فرمایا کہ یہ خواجہ مولانا معظم الدین یہاں ہیں عرصے سے، علوم متداولہ میں یہ منتہی کے درجے پہ پہنچے، اساغر نوازی انتہا کی، اساغر نوازی تشویق کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، اور یہ حج حرمین انہوں نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دین و دنیا میں پاک صاف رکھا ہے، یعنی کردار کے حوالے سے آپ نے گواہی دی یوں مجمع میں۔ واہ، اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ جو ایک قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے علماء چیلنج کرنے کے لیے اور مناظرے کی نیت سے آتے تھے سیال شریف، اور کوئی واپس نہیں جاتا تھا مرید ہوئے بغیر۔ جی بابا جی، یہ چشتیوں کا کیا سلسلہ ہے جی؟ کس طرح ہے یہ؟ بندے کو ایسے مروڑ تروڑ دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ذوق ہے، یہ شوق ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ یہ نظر تو نہیں آتے، سمجھ بھی نہیں آتے۔ جو سمجھ میں نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ واہ، ہماری روح بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں لیکن جن نظر سے دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ سنتے ہیں سماعت نظر نہیں آتی، بولتے ہیں آواز نظر نہیں آتی، اور دل میں ذوق ہے، شوق ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اگر وحدت الوجود کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، صحیح ہے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آگے تشریف لے جا رہے ہیں کہ جنگل میں، پیچھے پیچھے حضور شمس العارفین ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک کالے ناگ نے حضور پیر پٹھان کو ڈنگ مارا ہے۔ اچھا، وہ لیکن آپ جیسے پہلے جا رہے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں۔ اچھا، تو حضرت نے دوڑ کر، حضور شمس الدین صاحب نے دوڑ کر عرض کی کہ حضور یہ سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا ہے۔ کمال ہے۔ تو فرمایا جاؤ اس کا جا کر پتہ کرو کہ اس کا کیا حال ہے۔ اللہ، جب ہائے وہ ہائے ہائے، واپس آئے تو کہنے لگے حضور وہ تو ایک جھاڑی میں بھی داخل نہیں ہو سکا، وہ مرا پڑا ہے۔ اللہ، تو آپ نے فرمایا عاشق دے عشق دی ایک بوند نہ تھیا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے ڈنگ مارا اور وہ مر گیا۔ کمال۔ اور ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک زمیندار کی زمین سے گزرے، آپ گھوڑے پہ سوار تھے اور ساتھ ہی شمس العارفین بھی تھے۔ تو جس وقت ایک زمیندار اپنی زمین میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس نے وہ پنجابی میں کہا، او بیٹو آ کون ہونا ہے میری وائی خراب کردہ جاندہ۔ اچھا، لیکن آپ نے پوچھا جب شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ سائیں بیٹو کون تھیندا ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو نا، اگر آپ چاہتے تو اس کے خلاف بات کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پیار اور محبت اور خلق کی ایسی بات کی کہ آپ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ عرض کرتے ہیں حضور بیٹو وہ تھیندا ہے جیڑا دو کو ملا ہے۔ واہ 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 واہ، آپ گھوڑے سے اترے، فرمایا پین دے کانا دوڑ کے آ، بیٹو تھا بیٹو صحیح، واہ 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 واہ، سینے سے لگایا اور تو اس کا برائے دل روشن وصل کر دیا۔ کردہ نام۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ جو ہیں واہ، یہ کیا انداز ہے، اگر خوش کیا ہو انداز ہے جی ڈاکٹر تبلیغ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی آج کے دور میں ڈاکٹر، آپ تو یہ بہت کانفرنسوں میں جاتے ہو، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بہت جاتے ہو کانفرنسوں میں، آج کے دور کی ضرورت بتاؤ، یہ تعلیمات جو ہیں ان کا احیاء اگر رینائسنس ہو جائے ان کا، تو میں سمجھتا ہوں بڑے مسائل ہی ہمارے حل ہو جاتے۔ بالکل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے شرط ہے جو ہمارے اپنے بزرگوں کی تعلیمات ہیں ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور زبان سے نیچے حلق میں نہیں اترتی، دل میں۔ سونے کے بٹن لگانے سے آپ کی مراد ہے؟ ہاں، سونے کے بٹن بالکل ٹھیک ہے۔ ڈر گیا نہیں ڈر نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، جی لرزہ برندہ۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ کوئی بات کرے۔ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے نا توسط شریف میں، تو ایک آدمی آپ تالاب پر وضو کر رہے تھے تو دوڑا گیا اور شاہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا حضور پیر پٹھان آ گئے ہیں۔
اچھا اچھا آپ نے فرمایا کوئی نہیں وہ شمس الدین آیا ہونا، اور ہمارے جو بزرگ ہیں پیر پٹھان وہ ان کو صورت بھی دے گئے ہیں، سیرت بھی دے گئے ہیں، اور جو دیگ اجمیر شریف سے آئی تھی وہ ساری کی ساری انہیں دے گئے ہیں۔ تو یہ جو تعلیمات ہے نا تصوف کی، میں سمجھتا ہوں آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے، کہ جب تک تعلیمات حال نہیں بنتی نا زبان میں تاثیر نہیں آتی، اور جب یہ حال بن جاتی ہیں اور وجود میں اتر جاتی ہیں تو پھر شاید لفظ وہ کام نہیں کرتے جو نگاہ کام کرتی ہے، جو وجود کام کرتا ہے، جو بیٹھا ہونا وہ حضرت کو جو تاجدار گولڈن ریاکاری برباد کر دیتی ہے اس سارے ہاں، نمائش تصوف اور انکار تصوف کے درمیان ہم گم ہو گئے ہیں نا، حقیقت تصوف ہم گم کر بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی نسبت اپنے مرشد خانے سے قائم رکھیں اور فنائیت کی حد تک رکھیں، اور پھر وہ سلسلہ آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جائے۔ تو جب تک اس کیفیت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک نہ علم ہمارا نفع بخش ہو سکتا ہے، نہ وجود ہمارا نفع بخش ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دور حاضر میں بھائی صاحب جب تک کائنات ہے، تصور خدا ہے اور انسان موجود ہے اور اس کی روح موجود ہے، یہ مسائل غیر متعلق نہیں ہو سکتے اور پرانے بھی نہیں ہو سکتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ایسی ہی بات ہے نا۔ واہ واہ۔ اور ان حضرات کا جو فیضان ہے جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے، تو قول سے بھی، تحریر سے بھی، اور سب سے بڑھ کر عمل سے۔ اصل سے ڈاکٹر صاحب وہ جو جبلتیں ہیں جی، وہ تو انسان کی نہیں بدلی، نہیں ہرگز نہیں بدلی، بالکل وہ ساری وہی ہیں۔ جی وہی ہیں، غصہ ہے، نفرت ہے، محبت ہے، عشق ہے، ساری وہ چیزیں وہی چل رہی ہیں۔ ہماری روح کو اور ہماری نفسیات کو لاحق ہونے والی بیماریاں بھی تو ہیں، اور وہ وہی ہیں، وہی ہے، یہ نہیں کوئی نئی پیدا ہو گئی، گئی۔ بالکل نہیں ہے، وہ ان میں قدیم جدید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بہت ساری پہلے ہمیں معلوم کوئی نہیں تھی، موجود تو پہلے بھی تھی، تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک معالج ہونا چاہیے، چلیے ایک مشیر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو آپ کی رہنمائی کرے، گائیڈ، اچھا گائیڈ، استاد، تو وہی تصور ہے، یہ ایسا ہرگز کوئی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن مجھے ایک آدمی ملا، اس نے بہت طاقت سے مصافحہ کیا مجھ سے، کہنے لگا مجھے نہیں پہچانا، میں نے کہا نہیں، اس نے کہا میں شارع ہوں۔ فرمایا کہ میں حیران ہو گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ شارع اس علاقے کا نامی گرامی گھوڑوں کا چور ہے، اللہ خیر کرے یہ ادھر کہاں آ گیا، اور میرے گھوڑے تھے، مجھے تو اپنے گھوڑوں کی فکر لگ گئی۔ اچھا، اس نے کہا کہ مجھے بیعت کرے، اچھا، میں نے کہا نہ بھائی میں نہیں بیعت کرتا۔ اس نے کہا حضور میں 3 دن پہلے ساہیوال کے بلوچوں کی گھوڑیاں چوری کرنے آیا تھا، چھپنے چھپانے کے لیے یہاں آ گیا کہ کافی مہمان ہوں گے، میں بھی بچا رہوں گا، تو میں غلطی سے حضرت شمس الدین کے مزار پہ چلا گیا، شارع کے الفاظ ہیں، وہاں میں گیا ہوں تو پہلے مجھے اندھیرا محسوس ہوا، پھر مجھے لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی، پھر دل میں بھونچال محسوس ہوا، اور میں خود اپنے آپ سے شارع کہہ رہا تھا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو چور ہے، اور تجھے ندامت نہیں ہوتی، تو اللہ کے پاس کیسے حاضر ہوگا، تو مجھے خدا کے لیے بیعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کے بعد میں نے اسے بیعت کر لیا اور تصور کیا حضرت شمس الدین سیالوی کا کہ حضور آپ کا نام لے کے یہ بیان کر رہا، آپ جانیں اور آپ کا کام واہ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں عینی شاہد ہوں اس شارع کا، جتنا عرصہ وہ زندہ رہا اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی اس نے چوری نہیں کی، سبحان اور اللہ، آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ واہ واہ، کسی کا مرشد اپنے مرید کے بارے میں ہائے ہائے، اگر یہ اس گارنٹی تیقن دے سے دے۔ کہے اسے اور کیا چاہیے؟ تو وہ جو سبحان اللہ۔ باطن کی دنیا میں انقلاب آنا ہے اس کے لیے ایسا ہی ایک طاقتور کردار درکار ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر سعیدی آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، حصول اولاد کا وظیفہ۔ مسلسل 10 دن رات کو سونے سے قبل سورۃ الاخلاص کی 1000 مرتبہ تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی عظیم نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اخلاص نیت شرط ہے، اور 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف، کوئی بھی جو درود پاک آپ کو آتا ہو وہ لازماً پڑھنا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں ہر عمل کی قضا ممکن ہے، لیکن جو لمحہ یاد حق سے غفلت میں گزر جائے اس کی قضا اور تلافی ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔